اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے عزاداروں اور اسیران کربلا پر رونے والوں اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر، جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا میں آج کا دن۔ عزاداران سید الشہداء اور عزاداران اسیران کربلا، آپ جانتے ہیں کہ کربلا آنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ مرد تھے اور کچھ بیویاں تھیں۔ روز عاشورہ مردوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، جو کچھ بھی مصیبتیں برداشت کرنا تھیں، جو کچھ بھی ظلم سہنا تھا، جن امتحانات کی منزلوں سے گزرنا تھا ان مردوں کو، ان امتحانات کی آخری منزل روز عاشورہ تھی۔ لیکن کربلا میں آنے والی بیویاں، کربلا میں آنے والے بچے اور کربلا میں موجود ہونے والے سید سجاد، ان کے امتحانات، ان کی مصیبتیں، ان پر مظالم جو ڈھائے گئے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں کربلا کے مردوں کے ساتھ یہ شریک تھے۔ کربلا کے مرد پیاسے تھے تو عورتیں بھی پیاسی تھیں، بچے بھی پیاسے تھے۔ ان پر اگر ظلم ڈھائے گئے تو انہوں نے بھی ظلم کا سامنا کیا۔ ان کے خیمے اگر دریا کی ترائی سے ہٹائے گئے تو یہ مصیبت انہوں نے بھی برداشت کی۔ وہ بھوکے اور پیاسے رہے تو یہ بھی بھوکے اور پیاسے رہے۔ لیکن عزاداروں، آج ماہ محرم الحرام کی 16ویں تاریخ آ گئی۔ آج کی رات وہ سخت ترین رات ہے کہ جس میں کربلا کے مردوں کی مصیبتوں کے بعد کربلا کی عورتوں کو 6 دن گزر چکے ہیں وہ مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے، جس میں کربلا کا کوئی ایک شہید بھی شریک نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، وہ گئے اور آرام سے اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنے لگے۔ لیکن یہ ہیں کہ قید خانہ کوفہ کی تنہائیاں ہیں اور اسیر ہیں۔ قید خانہ کوفہ کے سناٹے ہیں اور یہ اسیر ہیں۔ ایک تنگ و تاریک سا قید خانہ، جس میں قید لوگوں کے مناسب انداز سے نماز تک ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ساری یادیں ہیں جو ان کے دل کو بھیگے کپڑے کو سکھانے کے لیے جس طرح سے نچوڑا جاتا ہے، اس طرح سے وہ یادیں ان کے دلوں کو نچوڑے ڈال رہی ہیں۔ قید خانہ کوفہ میں جو آج قیدی ہیں، انہیں رہ رہ کر کبھی یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارا وطن تو مدینہ منورہ ہے، جہاں قبر پیغمبر ہے، جہاں حسن مجتبیٰ سبط اکبر کی قبر ہے، جہاں فاطمۃ الزہرا کی قبر ہے۔ اور کبھی یہ یاد آ رہا ہے کہ اسی کوفہ میں ہمارے والد علی ابن ابی طالب حاکم وقت کی حیثیت سے رہے، خلیفہ وقت کی حیثیت سے رہے، ہماری حکومت رہی ہے۔ ہم بطور حاکم اسی شہر کوفہ میں رہا کرتے تھے، اور یہاں سے ذرا سے فاصلے پر نجف میں ہمارے بابا کی قبر ہے۔ عجب نہیں جب 16ویں محرم کی رات آئی ہو تو زینب نے نجف کی طرف رخ کر کے آواز دی، بابا علی
آپ ذرا سے فاصلے پر ہیں اور آپ کی بیٹیاں یہاں قید خانے کوفہ میں اسیر ہیں. یا علی، کائنات کا کوئی فرد بھی مصیبت میں آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. آپ کی بیٹی آپ کے جوار میں ہے، آپ کے بچے آپ کے پڑوس میں ہیں. یا علی، فریاد ہے فریاد. عجب نہیں زینب نے آواز دی ہو، اپنے بابا علی کو، نجف میں سونے والے علی کو پکارا ہو اور قبر میں علی کا لاشا طلب گیا ہو. میری بیٹی، یہ امتحان الہی کا وقت ہے. صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو. بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جس قید خانے میں اہل حرم کو اسیر کیا تھا وہ مسجد کوفہ سے متصل تھا، ملا ہوا تھا، اس کے بالکل قریب تھا. جو لوگ کوفہ جا چکے ہیں انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے کہ آج بھی امیر المومنین کا وہ بیت الشرف، وہ گھر کے جب آپ کوفے میں رہا کرتے تھے، وہ گھر مسجد کوفہ سے بالکل قریب ہے، بالکل نزدیک ہے. جہاں ان کا گھر رہا ہو اسی کے بالکل قریب یہ قید خانے میں 16ویں محرم کی رات کس کرب و اذیت سے زینب نے گزاری ہوگی، کس مصیبت سے گزاری ہوگی کہ یہیں تو پڑوس میں میرا گھر ہے جہاں ہم درس قرآن دیا کرتے تھے، یہیں تو قریب میں میرا گھر ہے جہاں لوگ ہم سے مسائل شریعت پوچھنے کے لیے آتے تھے، یہیں تو نزدیک ہمارا گھر ہے جہاں بیویاں اپنی مشاکل، اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے آتی تھیں. کس طرح سے زینب اس مصیبت کو برداشت کر رہی ہوں گی. 16ویں محرم کی رات اسی کرب میں، اسی اذیت میں، اسی مصیبت میں، اسی فکر میں، اسی رنج میں، اسی شدت میں گزرتی رہی یہاں تک کہ رات کا جب آخری حصہ آیا تو بیویاں کھڑی ہوئیں نماز شب ادا کرنے کے لیے. سلام ہو قید خانہ کوفہ میں اسیر بیویوں پر کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی کبھی نماز شب بھی ان کی قضا نہیں ہوئی. وقت اور آگے بڑھا، نماز صبح کا وقت آیا، سارے قید خانے پر مصلے بچھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کا نذرانہ پیش کیا جانے لگا. وقت اور آگے بڑھا، 16 محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن نمودار ہوا. یہ دن بھی اہل حرم پر مصیبتیں لے کر آیا ہے، یہ دن بھی اہل حرم کے لیے رنج لے کر آیا ہے. غموں کا پہاڑ ہے جو ان کے اوپر ٹوٹ رہا ہے. اس لیے کہ سارے شہر کوفہ میں منادی کر دی گئی ہے، اعلان کروا دیا گیا ہے کہ قید خانے میں جو قیدی بند ہیں ان سے جو چاہے جا کر وہ ملاقات کر سکتا ہے، جو چاہے وہ جائے، ان کا تماشا کرے، ان کی توہین کرے، انہیں رسوا کرے، انہیں بے عزت کرے. العیاذ باللہ، اللہ والے ذلیل کیے جائیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ عزت تو میرے اور میرے والوں کے لیے ہے. جسے اللہ عزت دے رہا ہو اسے دنیا ذلیل کرنا چاہ رہی ہے. 16 محرم کا آج کا یہ دن آیا اور پھر وہی خوف، وہی ہراس، وہی فکر زندان کوفہ کے ہر قیدی کے ذہن میں بار بار کوند رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسی عورت نہ آ جائے جو ہمیں پہچان لے، کہیں کوئی ایسی عورت نہ آ جائے جو ہمیں دیکھے اور جان لے، کہیں کوئی ایسی عورت نہ آ جائے جسے کل ہم نے درس قرآن دیا، کہیں کوئی ایسی عورت نہ آ جائے کہ جس سے کل ہم نے درس احکام شریعت دیا تھا، وہ ہمیں دیکھے گی تو جاننے والوں کے درمیان قید رہنا بڑی مصیبت ہے، بڑا شدید رنج ہے. دل ٹوٹ جائے گا، ہم بکھر جائیں گے، ہم اجڑے ہوئے ہیں اور اجڑ جائیں گے. اسی عالم میں، اسی فکر میں، اسی سوچ میں، اور دوسری طرف یہ بھی خیال ہے
کہ اے کاش کہ کوئی آئے تو صحیح کہ ہم اسے بتائیں کہ ہم کون ہیں، اے کاش کہ کوئی ہمارا تماشا ہی کرنے آئے کہ ہم اسے حقیقت سنائیں کہ جو کربلا میں مارے گئے وہ کون تھے اور جو گرفتار کر کے لائے گئے ہیں وہ کون ہیں۔ اسی بیم و رجا میں، اسی خوف و امید میں یہ پورا دن گزرتا رہا، اور بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً آنے والے آتے بھی رہتے تھے، کوئی تماشا کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی انہیں صدقے دینے کے لیے آتا تھا، کوئی ان کا مذاق اڑانے کے لیے آتا تھا، اور کوئی حقیقت حال جاننے کے لیے آتا تھا۔ اور یہ ایسے پردرد ماحول میں بھی کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ یا ایک طرف تسبیح و تمجید ہے، ایک طرف عبادت الہی ہے، اور دوسری طرف آنے والوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کیا بتایا گیا ہے کہ کسی باغی نے بغاوت کی تھی اور اسے کچل دیا گیا؟ کوئی بغاوت نہیں ہوئی تھی، وہ نبی کا نواسہ حسین تھا جس نے دین کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا، اور ایک دن میں 72 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ نبی کے گھرانے کے لوگ تھے، وہ علی کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ کے نور نظر تھے۔ تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ باغیوں کے گھر کے لوگوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ نبی کی نواسی کیا باغی ہو سکتی ہے؟ علی کے بیٹے کیا باغی ہو سکتے ہیں؟ فاطمہ کی جائیاں، فاطمہ کی لاڈلیاں کیا باغی ہو سکتی ہیں؟ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے میں اللہ کا قرآن اترا، جس گھرانے میں فرشتے آتے تھے، جس گھرانے میں احکام الہی آتے تھے، اور مصیبتوں پر مصیبتیں، غموں پر غم۔ ایک طرف اپنے پیغامات بتائے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف یہ خیال بھی دل کو گرمائے دے رہا ہے، دل کو کچلے ڈال رہا ہے، توڑے ڈال رہا ہے کہ شہر کا ایک اور آدمی ایسا ہے جو میرا تماشا کرنے کے لیے آیا ہے۔ 16 محرم الحرام کا دن اسی کرب کے عالم میں، اس دن پر بھی غم طاری تھا، یہ دن خود بھی سوگوار تھا، سورج آج بھی غم کے آنسو بہا رہا تھا۔ شام آئی، غم حسین میں سارے آسمان پر سرخی چھا گئی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ سورج سے بھی رہا نہ گیا، اس نے چادر مغرب میں پردہ کر لیا، اور 16 محرم کا دن ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سو گئے عاشور